میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب عز و جل سے بخشش طلب کی، اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، خیر کا کام ثواب کا کام ہے، اور اگر ثواب کی نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان سننے کی نیت کیجیے، حصول ثواب کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، عمل کرنے کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا مضطرب ہوا، پریشان ہوا اور بے چین ہو کر گھومنے لگا۔ میں خاموش ہو گیا، یعنی میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت موقوف کر دی، بند کر دی، تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے میں پھر اضطراب آنے لگا، گھوڑا پھر بے چین ہونے لگا۔ میں نے پھر تلاوت موقوف کی اور گھوڑے کے قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا لیا کہ کہیں گھوڑا اس کو رون نہ دے۔ بیٹے کو اٹھا کر ایک طرف کیا، جب میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا شامیانہ تنا ہوا، اور نور کے اس روشن و منور شامیانے میں چراغ جگمگا رہے۔ صبح صبح تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور یہ رات والا واقعہ سنایا کہ آقا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا مضطرب ہو گیا، میں تلاوت بند کرتا تو وہ سکون ہو جاتا، میں تلاوت شروع کرتا وہ بے چین ہو جاتا۔ پورا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر تلاوت کیا کرو، اے ابن حذیر تلاوت کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ دے، کیونکہ وہ قریب تھا۔ اب میں نے جب نوری شامیانہ تنا ہوا دیکھا تو گھبرا کر باہر آ گیا۔ رب کے رازدار
مکے مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ابرار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب زلف مشک بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تمہیں معلوم ہے یہ نور کا شامیانہ کیا تھا؟ عرض کی نہیں، فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک فرشتے موجود رہتے، یہاں تک کہ لوگ بھی انہیں دیکھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے، کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ تلاوت کر رہے ہیں اور سبحان اللہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے اس کثرت سے فرشتے آئے کہ آسمان و زمین کے درمیان نور کا شامیانہ تن گیا، اور وہ جگمگاتے چراغ کیا تھے نوری شامیانے میں؟ یہ فرشتوں کے روشن اور منور چہرے تھے۔ جب بندہ مومن تلاوت کرتا ہے اس کی خوش قسمتی دیکھیے، اس کی خوش بختی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے تشریف فرما ہو۔ اب وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پر تلاوت ہوتی رہتی ہے وہ کتنے بابرکت ہوں گے، کیسی رحمتیں وہ نازل ہوتی، وہ گھر کتنے بابرکت ہیں جہاں پر تلاوت ہوتی، وہ مدارس، وہ مساجد جہاں شب و روز تلاوت قرآن ہوتی رہتی، وہاں کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تعجب کی بات، حیرت کی بات۔ دنیا جہاں بھر کے کام دھندے سب آتے، قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اچھا پڑھنا تو آتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے تو درست نہیں پڑھتا، درست پڑھنا آتا ہے مگر توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے۔ پڑھتے ہیں جی، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، دکان پہ جا کے تلاوت کرتے تو ہیں، ثواب کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے بھائی، برکت بھی ہو جائے گی۔ خالی برکت کی نیت کریں گے تو ثواب پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں تلاوت کی تھی، والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہلم پر قرآن خوانی ہوئی تھی۔ بھائی قرآن خوانی کے علاوہ بھی پڑھیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کے حقوق ہیں کیا؟ اس سے محبت کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کو صحیح پڑھا جائے، مسلسل پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے دوسروں کو پڑھایا جائے۔ ایک حق تو نہیں قرآن کا، کتنے حقوق ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو چند فرامین مصطفیٰ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا میری امت کی سب سے بہتر عبادت دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن وضو سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے وضو سے افضل ہے باوضو پڑھیں، اور اس سے بھی افضل ہے کہ نماز میں پڑھیں۔
اور زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ دیکھ کر پڑھیں، کیونکہ جب دیکھ کر پڑھیں گے تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا نا۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کا خلاصہ، کسی شخص کا قرآن پاک بغیر دیکھے پڑھنا 1000 درجے رکھتا ہے، اور دیکھ کر پڑھنا اس سے بڑھ کر 2000 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ عنہ، آپ حافظ قرآن تھے، عاشق قرآن بھی تھے۔ اب ہمیں بھی عشق مال سے، دولت سے، شہرت سے، منصب سے اور بھی الٹے عشق بھی ہوتے، ان کو قرآن سے عشق تھا۔ کیسا عشق تھا؟ سبحان اللہ، آپ حافظ قرآن تھے، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ اور کیسے عاشق قرآن تھے کہ آپ کی شہادت ہوئی اس حال میں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قاتل نے آ کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کا خون قرآن پر گیا، اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کیسے عاشق قرآن تھے؟ سبحان اللہ، آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمیں صورتیں ویسے چھوٹی چھوٹی یاد، اور ان چھوٹی میں کچھ بڑی جو ہیں، نماز میں ہم چھوٹی ہی پڑھتے ہیں، مختصر ہی پڑھتے ہیں، مال زیادہ چاہیے، ثواب کم چاہیے، دنیا سنوارنی، آخرت کیا کرنا ہے؟ نہیں سنوارنی۔ کاش ہم سب عاشق قرآن ہو جائیں، ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، ہم قاری قرآن بن جائیں۔ قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ مجھے قاری قرآن بنا دے، اللہ مجھے قاری قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، تو قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا چاہیے، درست پڑھنا چاہیے، درست سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہمیں سمجھ میں آئے تو عمل کی طرف رغبت بڑھے گی، جنت کی طرف رغبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، سبحان اللہ، آپ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ ہمارے بزرگ کتنے مقام والے، دیکھیں اللہ کی زیارت کی۔ عرض کیا اللہ اے میرے پروردگار، تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تیرا قرب حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کروں؟ ارشاد ہوا اے احمد میرا کلام۔ عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے کیسے پڑھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھے۔ یہ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی تلاوت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کاش
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب کل امت کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہو سکتی، دلوں کی صفائی کس طرح ہو سکتی؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ موت کو یاد کریں گے، دل پر جو زنگ لگ گیا وہ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس سے بھی دلوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے دل نرم سخت ہیں، غور تو کریں، کیا ہمارے دل پر نصیحت اثر کرتی؟ اگر نرم دل ہوتے تو نصیحت اثر کرتی نا، ماں کی بات باپ کی بات سمجھ میں آتی۔ آج کل تو نافرمانی کا دور رہا، قرآن کی تلاوت سن کر کیا رقت طاری ہوتی ہے؟ خدا کے خوف سے کبھی رونا آیا؟ فراق مدینہ میں، فراق رسول میں، زیارت رسول کی تڑپ میں کبھی آنسو بہانا نصیب ہوئے؟ کسی غریب کو پریشان حال دیکھ کر ہم پریشان ہوئے، اس کی مدد کے لیے بے قرار ہوئے؟ اللہ نے مال دیا ہے، اس غریب کی میں مدد کر دوں، محلے میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دوں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دوں۔ کبھی دل میں کوئی بے قراری آئی، بے چینی آئی؟ دل نرم ہو تو بے چینی ہونا، غریبوں کا اور بیواؤں کا اور یتیموں کا اور بھوکوں کا خیال آئے۔ جب دل میں نرمی، دل سخت ہو گئے ہمارے، کہہ کے لگا کر، گناہ کر کے، گناہوں والے چینل دیکھ کے، بد نگاہی کر کے، جھوٹ بول کے، طرح کے گناہ کر کے ہم نے دلوں کو سخت کر لیا، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کیا جائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل دلوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ آمین۔ اللہ توفیق دیتا ہے، جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے توفیق کو طلب کر لینا چاہیے۔ مدنی پھول تو بہت ہیں مگر وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے مختصراً کچھ اور عرض کرتا ہوں اور اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ طبرانی شریف کی روایت میں ہے، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے۔ مسلم شریف میں ہے، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ یہ یعنی قرآن قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ بزار کی روایت میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس کے گھر والے تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں تو قرآن کریم حسین و جمیل صورت اختیار کر کے آتا ہے، قرآن پڑھنے والے کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب قرآن پڑھنے والے کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، قرآن اس کے سینے کے قریب ہوتا ہے، جب اسے یعنی اس کو جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، دوست رشتہ دار چلے جاتے ہیں، نکیرین قبر کے ممتحن فرشتے جو قبر کا سوال جواب کرتے ہیں، جب اس کی قبر میں آ کر اس کو بٹھاتے ہیں تو قرآن آ کر اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔
منکر نکیر کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوالات کریں. قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بے شک یہ میرا ساتھی اور دوست ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا رہوں گا. تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے تم اس حکم کی تعمیل کرو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا لوں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد قرآن اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھے گا، کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آہستہ یا بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیشوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت، دیشوں کے تلاوت دیزوں کے عبادت، رہوں باوضو میں صدایا الہی، رہوں باوضو میں صدایا الہی. آمین. تو قبر میں جب بندہ پہنچ جائے گا تو ہمارا مال دولت، بینک بیلنس، ہماری پراپرٹی، ہماری اپروچ، ہمارا منصب، ہماری تعلیم، ہماری ڈگریاں، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات سب منقطع ہو جائیں گے، کام نہیں آئیں. قرآن سے دوستی کریں نا، قرآن سے محبت کریں نا، اس سے تعلق مضبوط کریں. یہ قرآن نظام قبر میں حشر میں انشاءاللہ عز و جل کام آئے گا اور شفاعت کرے گا، رب سے بخشوائے گا. اللہ ہمیں اس کی محبت نصیب فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اچھی ہو. اگر وہ سورج لوگوں کے گھروں میں اتر آئے پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں جس نے خود قرآن پڑھ کر اس کے مطابق عمل کیا. غور تو کیجیے، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کو یعنی ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی. یہ ان کی عزت افزائی ہوگی ساری مخلوق کے سامنے، اولین آخرین، نیک بد، اولیاء، صحابہ، انبیاء، سب کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوگی. یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی ایسا تاج پہنا کر. اچھا جس نے خود قرآن پڑھا اور عمل کیا تو یہ مقام اور مرتبہ تو والدین کا اس کی وجہ سے نا، جس نے قرآن پڑھا خود اس کا مقام کیا ہو. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں. جو پڑھا رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور صرف قرآن پڑھانے پر ہی مطمئن نہ ہو جائیں. حافظ قرآن بنانے پر یا ناظرہ قرآن پڑھانے پر ہی مطمئن نہ ہو جائیں. کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اس مقام سے آگے مقامات اور بھی ہیں. قرآن پاک حفظ کرنا بہت اچھا ہے، بہت فضیلت والا ہے، مگر عالم دین بننا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام. تو مدرسۃ المدینہ سے مدنی منع نے قرآن حفظ کیا، مرحبا، آپ کو بہت مبارک ہو. اس کے بعد اس بچے کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیں، یہ عالم دین بن جائے. ایسا باعمل حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن جو باعمل بھی ہے، سبحان اللہ، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس کی سفارش سے، اس کی شفاعت سے اس کے گھر کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کی بھی شفاعت کی جائے گی. سبحان اللہ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں. اللہ
میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ مجھے قاری قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ ایک سچا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ جو بھی یہاں اسلام بھائی موجود ہیں، یہ واقعہ سن کر ان کا ذہن بنے گا کہ مجھے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا۔ یہ سچا واقعہ مجھے کس نے سنایا تھا؟ ایک صاحب کے 3 بیٹے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا بیٹا انجینئر بن گیا۔ اب اس شعبے کے افراد کی آج ہمارے معاشرے میں قدر و قیمت بہت، آنر بہت، عزت بہت، دولت بہت، شہرت بہت، توجہ آخرت کی طرف تو ہے نہیں ہماری کہ ہم آخرت بنانے والے کام کریں۔ دنیا کی طرف توجہ ہے تو دنیا بنانے والے کام کرتے ہیں، تو بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، فلاں فلاں یہ کام کرانے دین کی طرف بدقسمتی سے نہیں لاتے۔ برحال ایک بیٹا ڈاکٹر بنا، ایک انجینئر بنا، تیسرا وہ مڈل میں پہنچا، فیل ہو گیا، بیچارے کا ذہن نہیں کام کرتا ہوگا۔ باپ نے غصے میں آ کر اس کو مدرسے میں داخل کرا، نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو چل تجھے مدرسے میں داخل کرا۔ یعنی جو کل ذہن ہے، استغفر اللہ، سوچ کیسی ہماری گھٹیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، چلو اس کو مدرسے میں داخل کرا۔ سب ایسے نہیں ہوتے مگر ایسے بھی ہوتے۔ اس کو سزا کے طور پر مڈل میں فیل ہونے کی وجہ سے سزا دی کہ مدرسے میں داخل کرا دی۔ اللہ کی رحمت ہوئی، اس بچے نے قرآن پاک شرک کر دیا، بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ کچھ عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، آخر موت۔ نیکیاں کریں، گناہ کریں، مدنی چینل دیکھیں یا گناہ برے چینل دیکھیں، آخر موت۔ ماں باپ کی خدمت کریں یا ماں باپ کو ستائیں، آخر موت۔ اولاد کو دین سکھائیں یا دنیا سکھائیں، آخر موت ہے۔ نماز پڑھیں یا غافل رہیں، آخر موت ہے۔ قرآن پڑھیں یا ناول پڑھیں، آخر موت۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہے عمل کر، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرے گا وہ پائے گا۔ تو نیکی کریں، بدی کریں، مسجدوں میں آئیں یا شراب خانوں میں جائیں، جوا خانوں میں جائیں، نشے کے اڈوں پر جائیں، اچھے دوست بنائیں، برے دوست بنائیں، جو کریں، نیکی بدی جو کریں، آخر موت۔ باپ کا انتقال ہوا، حافظ قرآن بیٹے نے خواب میں باپ کی زیارت کی، پوچھا باپ کیا معاملہ ہوا آپ کا مرنے کے بعد؟ باپ نے کہا بیٹا قبر میں پہنچ کر نہ انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ کام آئی، نہ ڈاکٹر بیٹے کی ڈاکٹری کام آئی۔ اللہ کی رحمت ہوئی، تیرے حفظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا۔ آج پتہ نہیں چلتا، وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، میرا بچہ کیا بھوکا مرے گا، اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کا معاشرے میں اسٹیٹس کیسے بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ وہ عجیب عجیب، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا ہم نیکی کی طرف نہ آئیں، قرآن کی طرف نہ آئیں، دین کی طرف نہ آئیں، آخرت نہ بنائیں، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ اور ہم استغفر اللہ شیطان کے چکروں میں آ کر اپنی اولاد کو دین سے روک دیتے۔ تو دیکھیں کیا کام آیا، حافظ قرآن بیٹا، اولاد بڑی پیاری لگتی ہے، یہی اولاد ماں باپ کے ناک میں دم نہیں، دم میں ناک کر دیتی، کیونکہ ہم نے دین نہیں سکھایا۔
اور یہ تجربات ہوتے ہیں کیا؟ مثلا 4 بیٹے، مثال دے رہا ہوں، 3 بیٹے وہ مدنی ماحول میں نہیں ہیں، دینی نہیں ہیں، ایک بیٹے کو مدنی ماحول مل گیا، امیر اہل سنت کی غلامی مل گئی، مدنی چینل مل گیا، مدنی چہرہ مل گیا، آقا کی سنت نصیب ہو گئی، امامہ نصیب ہو گیا، مدنی حلیہ نصیب ہو گیا، مدنی سوچ نصیب ہو گئی، فکر مدینہ نصیب ہو گئی۔ اب ماں باپ کہتے ہیں وہ تینوں بیٹے لفٹ نہیں کراتے، وقت نہیں دیتے، یہ بیٹا ہمارا جو مدنی ماحول میں یہ ہماری خدمت کرتا ہے۔ یہ تو کتنے تجربات ہوئے۔ تو اولاد کی اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، دنیا بھی بن ہی جائے گی، دنیا تو بننا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اچھا، اب صحیح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ عذاب کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں بھائی۔ قل هو اللہ احد، قل فرما دیجیے، کہہ دیجیے۔ اگر قوف کی جگہ پڑا کاف، اس کا مطلب یہ بنا کل یعنی کھا لو، کھا لیجیے۔ احد یکتا، واحد اکیلا۔ اور اگر پڑا احد ہا کی ادائیگی نہیں ہوتی، استغفر اللہ، بزدل، کمزور، اس کے معنی تو یہ بیچ میں کیا ہے؟ هو اللہ۔ اب دیکھیں استغفر اللہ کو اس طرح قرآن پڑھتا رہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو صحیح پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے۔ اور صحیح ہم پڑھتے نہیں پڑھتے، بہت ساروں نے تو پڑھا ہی نہیں، اور بہت ساروں نے خالہ سے پڑھا، جو محلے میں خالہ جان پڑھاتی تو 100 بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی، اور میں عمر قرآن درست نہیں پڑھتی، ساری نہیں، اکثر غلط پڑھتی، بہت کم درست پڑھنے والی، مرد بھی بہت کم، مگر عورتوں کا غلط پڑھنے کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ۔ یا انہوں نے مسجد میں پڑھا جس میں قاری صاحب کے پاس 60-70 بچے تھے اور آدھے گھنٹے میں پڑھانا تھا، اس سے کیا پڑھیں گے بھائی؟ قرآن بھی باقاعدہ پڑھنے کی چیز ہے، باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی، کیوں نہیں؟ یہ تو دنیا کے تمام علوم سے بڑھ کر ہے، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کی، رب کا کلام ہے، اولین و آخرین کا بیان ہے، حلال حرام کا بیان ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ اس کو پڑھ کر سمجھ لیا اسے سب کچھ آ گیا۔ تو قرآن پڑھیں، درست پڑھیں اور واقعی سیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، دعوت اسلامی سنتیں بھی سکھا رہی ہے، دعوت اسلامی قرآن بھی سکھا رہی ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، مدنی منوں کو بھی، مدنی منیوں کو بھی، اللہ کی رحمت۔ اور کتنے مدارس قائم ہیں دعوت اسلامی کے تحت، آئیے میں کچھ آپ کو تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت اس وقت 2419 تقریباً مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے، 2419 کے لگ بھگ۔ اور جو طلبہ مدنی منع یا مدنی منیاں 1,12,116 زیر تعلیم۔ دعوت اسلامی قرآن پاک پڑھا رہی ہے، کیا کسی کو قرآن بھی پڑھایا نہیں پڑھایا بھائی؟ حفظ بھی کرایا نہیں کرایا؟ ہاں کرایا ہے، کتنوں کرایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کرنے والے بچے بچیاں مدنی منع مدنی منیاں ہیں، ان کی تعداد ہے 59,000 سے بھی زیادہ۔ کتنے؟ 59,000، 59,000 سے بھی زیادہ۔ اور جن بچوں اور بچیوں کو مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دعوت اسلامی نے ناظرہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھایا، ان کی تعداد ہے 1,61,000 سے بھی زیادہ۔ اللہ کی رحمت، دعوت اسلامی کے مدارس
باول مدینہ کراچی میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہند میں بھی ہیں، الحمدللہ سری لنکا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، دنیا پر قائم ہو رہے مدارس اللہ کی رحمت سے، اور سلسلہ جاری و ساری نیٹ کے ذریعے بھی اب تو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں۔ دنیا کے 83 ممالک کے طلباء دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آسٹریلیا کے طلباء، امریکہ کے طلباء، UK، یورپ کے طلباء، الحمدللہ اللہ کے رحمت۔ تو اللہ نے نصیب فرمائے ہم بھی قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، بہن بھائیوں کو ترغیب دلائیں، گھر میں پڑھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ پڑھانا جانتے ہیں، آپ خود پڑھانا شروع کر دیں بھائی، دعوت اسلامی کے مدارس، دعوت اسلامی کے یہ تو میں نے مدرسے جو بتائے مدنی منی اور مدنی منیوں کے، جو اسلامی بھائیوں کے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ پاکستان میں 5000 سے زیادہ مدرسے ایسے پائے، اسلامی بہنوں کے جس میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بھی 4000 سے زیادہ ہے، اور فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کا چارج نہیں لیا جاتا، فیس نہیں لی جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ خرچہ تو ہوگا کہ قاری صاحب کو مشاہرہ تو دینا، سارا دن وہ بچوں کو پڑھائیں تو اپنے گھر کا کیسے گزارا کریں۔ اور یہ جو مدارس دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے، اس کا سالانہ خرچ 76 کروڑ روپے، کتنا؟ 76 کروڑ، 76 کروڑ روپے کا ہر سال خرچہ اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر، خدا ہے دیتا، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عنایت سے کام چل رہا ہے، اور مدارس اور بھی قائم کرنے، اور جو مدارس بنے ہوئے ہیں ان کے حالات بھی بہتر کرنے، تعمیراتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان مدارس کے لیے ہم دعوت اسلامی کی مالی خدمت بھی کریں، تعاون کریں کہ نیکی کام میں معاونت کرنی ہوتی، اور نیکی کی کام میں مدد کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ بھئی ہم پڑھا نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد تو کرتے ہیں یار، ان کو کمرہ بنا کر دے دیں، ان کے لیے پنکھے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے جو انتظامات ہیں اس میں حصہ لے لیں، اللہ کی رحمت سے کیا بڑھیں گے، وہ ہمیں پڑھنے پڑھانے کا ثواب عطا فرما دے، اس کی رحمت بہت بڑی۔ چند صورتوں کے فضائل عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا تلاوت قرآن کا شوق بڑھے۔ سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں قرآن کا دل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے اس کو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ، 10 منٹ، 10 منٹ میں 10 قرآن کا ثواب سورہ یاسین کے ذریعے۔ ہاں صحیح پڑھیں گے، پھر غلط پڑھنے کا ثواب تھوڑی ملے گا۔ اب سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگا دیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں رات گزر جائے، اور حیرت ہے تجھ پر مسلمان تو رب کا قرآن نہیں پڑھتا۔ 10 منٹ تجھے سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ہے جس پر 10 قرآن کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی شریف، جو یہ خوش نصیب بستر پر پڑتا ہے، بستر پر، بیڈ پر لیٹے، اللہ توفیق دے چٹائی پر لیٹے، اللہ کے محبوب تو چٹائی پر آرام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بستر پر آ کر جو آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے، صبح تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا۔ اب آیت الکرسی میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا یار، اب پڑھنا آتا اور صحیح پڑھنا آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ ملک، سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں 30 آیتیں۔ جو خوش نصیب سورہ ملک پڑھے گا، یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچائے،
4-5 منٹ لگتے ہیں، 4-5 منٹ کی بات ہے بس۔ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو سورت ہے اس کو ایک بار پڑھنے سے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ جو پوری سورت ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پوری سورت جو 3 بار پڑھے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو۔ سورہ کافرون، یہ پوری سورت قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت جو ہے یہ 1/4 قرآن پاک کے برابر ہے۔ کاش ہم کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں، ورنہ کم سے کم اتنا تو کر لیں نا بھائی کہ رات میں سورہ ملک پڑھ لیں، اللہ توفیق دے سورہ یاسین پڑھ لیں، چلتے پھرتے ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں، بیٹھے ہوئے فضول ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں، شیطان الٹی سوچے لے کر آئے گا، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب کیوں نہ کما لیں یار۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہفتہ وار اجتماع کی دعوت آخر میں پیش کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائی، آپ کے قریبی تو فیضان مدینہ ہے جو کہ دعوت اسلامی کا عالمی مذہبی مرکز، جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے اور ہفتے کو مغربی مذاکرہ ہوتا ہے، ان میں سب اسلامی بھائی پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک